السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے عزیز دوستو، ذی الحجہ ایام ہے تو سلسلہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے ان ایام کو عجیب اور غریب خصوصیات سے نوازا ہے. بلکہ ایام کی فضیلتوں کے سلسلے کی طرف اگر غور کریں، یہ سلسلہ رمضان المبارک سے ہی چلا رہا ہے. اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے، اور جو ہی رمضان کی تکمیل ہوتی ہے، رمضان کی عبادات کی تکمیل ہوتی ہے، تو یکم شوال سے ہی حج کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ جو حج کی مخصوص ارکان ہیں وہ ذی الحجہ کے مہینے کے 5 ایام میں ادا ہوتے ہیں. 8 ذی الحجہ سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن دین اسلام نے رمضان مبارک کی تکمیل کے بعد اگلے ہی دن سے حج کے لیے احرام باندھنے کو جائز قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ دور دراز سے مکے کا سفر، بعض دفعہ 2 مہینے، بعض دفعہ 3 مہینے، تو اللہ تعالیٰ نے شاید مسلمانوں کی سہولت کے لیے عید الفطر کے اگلے ہی دن سے حج کی عبادت کے لیے احرام باندھنے کو مستحب اور مسنون قرار دے دیا. تو عبادات کی فضیلت کا یہ سلسلہ رمضان سے چلا رہا ہے کہ رمضان عبادت کی تکمیل ہوئی، اور دونوں امت کی جو عظیم عبادتیں ہیں، چاہے وہ رمضان کے روزوں کی عبادت ہو یا چاہے کہ وہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کی عبادت ہو، دونوں عظیم عبادات کی تکمیل پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دی ہے کہ وہ ان 2 عظیم عبادات کی تکمیل کے شکرانے میں اللہ کے حضور قربانی پیش کریں اور صدقہ ادا کریں. عید الفطر کے موقع پہ حکم دیا ہے کہ اپنی خوشی کا آغاز صدقہ فطر سے ادا کرو، اللہ کے حضور صدقہ فطر ادا کرو. اور ذی الحجہ کے مہینے میں 9 عرفات کو، یہ 9 عرفہ کو، جب حج کا عظیم رکن یوم عرفہ کے دن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اس عظیم عبادت کی تکمیل پر اللہ رب العزت نے امت کو حکم دیا ہے کہ وہ اگلے دن اس عظیم عبادت کی تکمیل پر شکرانے کے طور پر صدقہ ادا کریں اور اللہ کے حضور قربانی پیش کریں. اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کی جو یہ ابتدائی ایام ہے بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے. سورہ فجر کے آغاز میں اللہ رب العزت فجر کی قسم کھاتے ہیں اور اس کے متصل بعد 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں. اکثر مفسرین کے ہاں ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں. اللہ رب العزت نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ ان ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم کھائی. اللہ رب العزت کو اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنی بات کی یقین دہانی کروانے کے لیے کسی کی قسم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بات ہی کافی ہے، بغیر قسم کے کافی ہے. لیکن اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، زمانے کی قسم کھاتے ہیں، وقت کی قسم کھاتے ہیں، یا کسی چیز کی یا کسی علاقے کی یا کسی شہر کی قسم کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کی عظمت بتلانا ہوتا ہے کہ جس چیز کی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں اس چیز کو معمولی مت سمجھو. اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، بہت زیادہ عظمت ہے. اگر اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی قسم کھائی ہے تو ان 7 کو معمولی مت سمجھو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، بخاری میں، مسلم میں، جامع ترمذی میں بہت سارے ایسی احادیث ملتی ہیں جو ان 7 کی فضیلت پر دلالت کر رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے موقع پر کہ ذی الحجہ کی جو یہ ابتدائی 10 ایام ہیں ان میں اگر کوئی شخص ایک دن روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں. اور ان ابتدائی 10 ایام میں
ایک رات اگر کوئی عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی رات کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح 9 عرفات یعنی یوم عرفہ، 9 عرفہ کو، 9 ذی الحجہ کو، عرفہ کے دن جب حاجی وقوف عرفہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں وقوف ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ تمام ارکان کا رکن اعظم سمجھا جاتا ہے حج کا، تو غیر حاجیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اس دن روزہ رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، اللہ رب العزت 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات ضروری ہے، جو لوگ دین کا تمحق دین نہیں سمجھ نہیں رکھتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے وہ احادیث جو فضیلت سے متعلق، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کی طرف اٹھتا ہے تو ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یا نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرتا ہے تو وضو کے دوران جو عضو دھوتا ہے، چہرہ، ہاتھ، تو ہر عضو دھونے پر اس کے گناہ گرتے ہیں، معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے اوپر، ایک ایک آیت کے اوپر یا ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں۔ اب جتنی بھی اس طرح کے حدیث ہیں جس کا تعلق فضائل سے ہے، فضیلتوں سے ہے، تو بعض حضرات سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب عرفہ کے دن ایک روزہ رکھا اور اس کا ثواب 1 سال کے برابر ہے، یا یہ کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ چھٹی ہو گئی، اب من میں جو آئے چاہے کرے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث فضائل سے متعلق ہیں، یا یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اچھی طرح یاد رکھیے اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ جو انسان کے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں ان کی معافی کی بات ہو رہی ہے۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں اصول اور قانون یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ یہ اصول اچھی طرح سمجھ لیے، کوئی شخص غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ ان گناہ کبیرہ میں بھی پھر وہ گناہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی شخص کی حق تلفی کر دی، بڑی مجلس میں اس کو بے عزت کیا، یا اس کے مال پہ آپ نے ڈھاکہ ڈالا، یا اس کو ستایا، یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور حقوق العباد کے بارے میں قرآن اور حدیث کا اصول اور قانون یہ ہے کہ جب تک صاحب حق سے معافی نہ مانگو اور وہ تمہیں دل سے معاف نہ کرے، یا جس کا مال آپ نے ہڑپ کیا جب تک وہ اس کو واپس نہ کرو، تب تک یہ صرف توبہ سے یا صرف استغفر اللہ کہنے سے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ قادر بادشاہ ہے، اللہ اگر کسی کو معاف کرنا چاہے تو اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے جو قانون اور اصول دیے ہے وہ یہ ہے کہ صاحب حق سے معافی مانگنی پڑے گی، صاحب حق کو اپنا حق واپس کرنا پڑے گا، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب ان ایام کو، ان ساعتوں کو اتنی فضیلتیں حاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ احادیث کا تقاضا یہ ہے اور ان فضائل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ان ایام میں بہت زیادہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، صدقات کے ذریعے۔ آپ ان ایام کی فضیلتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ اللہ رب العزت نے وہ عبادات جو سال بھر میں ادا نہیں ہو سکتی، ان کے لیے اگر اللہ نے کوئی ٹائم پیریڈ یہ مقرر کیا ہے تو وہ یہ 10 ایام ہے۔ مثال کے طور پہ قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے ان ایام کی تخصیص کی ہے کہ اگر قربانی کوئی پیش کرے گا تو 10، 11، 12 ذی الحجہ یہ ایام ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال میں اگر کوئی قربانی کی عبادت پیش کرنا چاہے تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، وہ قربانی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ایام ہاتھ سے چلے گئے تو پھر ان قربانیوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ دیگر عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہیں، آپ
نفلی نماز جب پڑھنا چاہے پورے سال پڑھے، آپ نفلی صدقات جب ادا کرنا چاہیں ادا کرتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت سال بھر میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کی عبادت کی مشروعیت اللہ رب العزت نے ان ساتوں کے ساتھ خاص کر دی کہ یہ عبادت ان ایام کے علاوہ اور ان ساتوں کے علاوہ آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح حج کی عبادت کو بھی اللہ رب العزت نے ان ایام کے ساتھ خاص کر دی۔ آپ نفلی عمرہ کرنا چاہیں سال بھر کریں، لیکن حج کی قضا نہیں ہے، یا یہ حج ان ایام کے علاوہ یا حج میں جو ارکان ہیں، جو واجب ارکان ہیں حج کے، مثال کے طور پہ وقوف عرفہ ہے، ایک شخص 9 ذی الحجہ کو وقوف نہیں کرتا عرفہ کا، وہ سال بھر جا کے عرفات میں بیٹھ جائے، اس کا بیٹھنا وہ عبادت کی ضرور قبول نہیں ہوتا۔ یہ حج کے ایام آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، آپ سارا سال جا کے جمرات کو پتھر مارتے رہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح منا ہے، مزدلفہ ہے، یہ تمام ارکان حج کے ارکان ہیں، لیکن جب حج کے ایام آپ کے ہاتھ سے چلے گئے تو آپ سال بھر جا کے منا میں ٹھہر جائیں، آپ سال بھر جا کے مزدلفہ میں راتیں گزارے، وہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان معاملات سے، یعنی قربانی کے اس فلسفے سے اور حج کے اس فلسفے سے امت کو یہ نقطہ سمجھایا کہ اللہ کے ہاں کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے دماغوں کے سانچوں میں رکھا ہے کہ شاید اس وقت میں کوئی کمال ہے، شاید اس جگہ میں کوئی کمال ہے، شاید اس عمل میں کچھ کمال ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ فلسفہ اور یہ نقطہ امت کو سمجھا دیا کہ جب ہم کہیں کہ یہ کام کرو تو اس میں تاثیر ہے اور وہ ہمارے ہاں قابل قبول ہے۔ جب ہم کہیں کہ اب وقت نکل گیا، اب یہاں سے نکل جاؤ، مثال کے طور پہ جب 8 ذی الحجہ آتا ہے، عام طور پر امت کے لیے فضیلت کے باب میں یہ ہے کہ جو بھی حرم شریف میں ایک نماز پڑھے گا تو ایک نماز پڑھنے کے ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے ثواب۔ لیکن جو ہی حج کے یہ ایام شروع ہوتے ہیں اور ارکان حج کا معاملہ آتا ہے تو اللہ رب العزت تمام حاجیوں کو حکم دیتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ آ گیا، اب نکل جاؤ حرم سے، سارے حرم سے نکل جاؤ اور مینا میں چلے جاؤ۔ مینا میں کرنا کیا؟ 5 نمازیں پڑھنی ہے، آپ 5 نمازیں پوری کرنی ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ جانا ہے، پھر جمرات کی ترتیب ہے، پھر عرفات کی ترتیب ہے۔ اب کوئی حاجی صاحب کہے کہ نہیں، میں تو جو 1,00,000 نماز کی جو فضیلت ہے اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، میں تو حرم سے نہیں نکلوں گا، میں تو حرم میں رہوں گا، آپ جا کے مینا میں 5 نمازیں پڑھنے، میں تو اپنی 5 نمازیں حرم میں پڑھوں گا۔ تو آپ بتائیے کیا ایسے شخص کا حج قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ حج کیا، اس کو ایک نماز پڑھنے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں کہ اللہ کا آرڈر اس وقت یہ ہے کہ اب نکلو، اب 1,00,000 نماز کو نہیں سوچو، اب اللہ کے حکم کو سوچو۔ دین کے تمام احکامات میں یہی فلسفہ نظر آتا ہے اور یہی خوبصورتی ہے دین کی کہ آپ نے اپنے عقل کے گھوڑوں کو اب نہیں دوڑانا۔ ابراہیم کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور حکم بھی خواب کے ذریعے دیے۔ ابراہیم بھی تو پوچھ سکتے تھے کہ اللہ یہ حکم تو براہ راست نہیں ہے، خواب کے ذریعے۔ اب ہمارے جیسے بندہ تو 1000 تعویلات پیش کرتا ہے، یہ تو پتہ نہیں، ہو سکتی کوئی شیطانی خواب ہو، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ پیغمبر جانتا تھا کہ ہمارے خواب بھی وہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی حکمت ہی بتا دیجیے، یہ بچہ تو میں نے بڑی دعاؤں کے بعد آپ سے مانگا تھا، بڑی میں نے رو دھو کے مانگا تھا، اب یہ بچہ جب لڑکپن میں چلا گیا، دوڑنے کے قابل ہو گیا، اور میری تو مستقبل کے حوالے سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ پیغمبری کام سنبھالے گا، مجھے تھوڑی سی حکمت بتا دیجیے، اس کی گلے پہ چھری کیوں پھیروں؟ ابراہیم چونکہ خلیل تھے، وہ سمجھتے تھے، اس لیے پلٹ کر نہیں پوچھا، وہ تو چھوڑے، ان کے اہلیہ نے بھی نہیں پوچھا کہ اللہ میں تھوڑی سی اس کی حکمت ہی سمجھا دیجیے۔ آج سینکڑوں دفعہ ہمیں اپنی امت میں بدقسمتی سے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہم سے 1000 دفعہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ اس کی سائنٹیفک کوئی ہمیں وہ وجود تو سمجھا دیجیے، یہ کیوں اس طرح حکم ہے؟ مطلب عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے معیار اپنے عقل کو بنایا، وحی کو نہیں بنایا، اور وحی کی تو ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے۔ آپ کی عقل میں یہ بات کہاں سمجھ میں آ جائے گی؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، اس کے قدم قدم پر امت کو یہ نقطہ
سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تاثیر وہ میرے حکم میں ہے. اللہ کا حکم آئے گا تو سر تسلیم خم کرنا، یہی امت کی معراج ہے. اسی لیے تو ابراہیم خلیل بنے، اسی لیے تو پھر اسماعیل ذبیح اللہ بنے، اور اسی لیے تو وہ منظور نظر بنے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، پورے دین پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.